فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے دینی مدارس کا کردار حالات حاضرہ کے تناظر میں۔ جناب صدر، جب مدارس دینیہ کا ذکر آتا ہے تو دل خود بخود ادب سے جھک جاتا ہے، کیونکہ مدارس وہ چراغ ہے جو صدیوں سے امت کی فکری و روحانی تاریکیوں میں روشنی بانٹتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کا دور وہ دور ہے جس میں تہذیبی الغار اپنی پوری طاقت سے حملہ آور ہے اور نظریات کی جنگ گھروں کی چوکٹیں پار کر چکی ہے۔ نوجوانوں کی سوچیں میڈیا کی طوفان میں بہہ رہی ہے اور ایسے ہلاکت خیز ماحول میں مدارس کی حیثیت ایک مضبوط قلعے کی ہے جو ایمان کے خزانے کو محفوظ رکھے ہوئے ہے اور امت کو اس فکری طوفان میں ڈوبنے سے بچا رہا ہے۔ جناب صدر، مدرسہ کوئی عام ادارہ نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں قرآن کی خوشبو بستی ہے، حدیث کی روشنی دلوں کو منور کرتی ہے، فقہ کی گہرائی ذہنوں میں رسوخ پیدا کرتی ہے اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کرداروں سے جھلکتی ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیاں سائنس پڑھاتی ہے، ٹیکنالوجی سکھاتی ہے، ہنر دیتی ہے، مگر انسان کے باطن کو جلا دینے، اس کی روح کو پاکیزگی بخشنے اور اس کی فکر کو رب کے بندے کی شان پر قائم رکھنے کی سعادت صرف مدارس کے پاس ہے۔ یہی وہ درسگاہیں ہیں جہاں نئی نسل کو بتایا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد محض مادی ترقی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا نصب العین بنانا اور دنیا کو امن و اخلاق کا پیغام دینا ہے۔ جناب صدر، تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں بھی اسی نظام علم کی بنیاد پر قائم تھی۔ وہ مہذب، باکردار، پاکیزہ، صاحب حکمت اور صاحب بصیرت اس لیے تھے کہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب سے فیض حاصل کرنے والے تھے۔ اسی روحانی علمی سلسلے کو تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور فقہائے عظام نے آگے بڑھایا۔ زمانہ گزرتا رہا، حکومتیں بدلتی رہی، مگر مدارس نے کبھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ محمود غزنوی جیسے فاتحین، صلاح الدین ایوبی جیسے جرأت مند قائدین اور مجددین ملت نے، ان کے پیچھے جو روح جہاد، جو علم کی روشنی، جو ایمانی غیرت تھی، وہ سب انہی مدارس کا فیضان تھا جہاں قرآن و سنت کی روح پروان چڑھتی تھی۔ جناب صدر، اسی طرح تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہے کہ جب بھی امت پر کٹھن مرحلہ آیا تو اس امت کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے پہلی صف میں انہی مدارس کے فرزند کھڑے تھے۔ آپ تحریک آزادی سے پہلے یا بعد کی کسی بھی مزاحمتی یا اصلاحی تحریک کے ابتدائی اور بنیادی مراحل کا جائزہ لیجئے تو اس کا آخری سرا کہیں نہ کہیں آپ کو انہی مدارس دینیہ سے مربوط نظر آئے گا۔ چنانچہ جب امت کو فتنہ قادیانیت کا سامنا کرنا پڑا اور ملک میں فرقہ واریت شروع ہوئی تو فتنہ قادیانیت اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے انہی مدارس کا پڑا ہوا قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب بن کر امام نورانی کی صورت میں متحدہ مجلس عمل پارٹی کو قیام عمل میں لاتے نظر آتے ہیں۔ اور جب ملک میں عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم متنازع بنانے کی کوشش ہوتی ہے تو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر علوم نبویہ کو حاصل کرنے والے محافظ ناموس رسالت علامہ خادم حسین رضوی مسند تدریس کو چھوڑ کر مسئلہ ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھانے کے لیے میدان میں عمل میں آتے ہیں۔ اسی طرح جب ملک کے طول و عرض کے حالات میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے اور اغیار ہمارے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش میں ہوتے
ہوتے ہیں تو انہی مدارس کے پڑھنے پڑھانے والے علماء، فضلاء، فقہا، حفاظ میدان عمل میں آتے ہیں اور اپنا مثبت کردار پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ الغرض ملک میں زلزلے ہو یا ملک سیلابی صورتحال سے دوچار ہو، ہر میدان میں یا تو مدارس کے طلباء نظر آتے ہیں یا مدارس کے فضلاء مشکل حالات میں عوام کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو امت کو فتنوں کے مقابل کھڑا کرنے والے علماء کرام، مفتیان اعظام، خطباء اور حفاظ کہاں سے ملتے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس کے بغیر امت کی علمی تشخص اور دینی شناخت قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ الغرض مدارس کو مضبوط کرنا دراصل امت کو مضبوط کرنا ہے، مدارس کی خدمات کو ماننا گویا کہ دین کی حفاظت کو ماننا ہے۔ یہ ادارے آج بھی امن کے پیغام دیتے ہیں، برداشت اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں اور امت کو وہ اخلاق سکھاتی ہے جو دنیا کے ہر ترقی کے باوجود بھی نایاب ہو چکے ہیں۔ آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جھونپڑے نہیں، یہ ایوان ہے سارے، یہ جھونپڑے نہیں، یہ ایوان ہے سارے۔ یہاں سے قیصر و کسریٰ کے محلات ہلائے جاتے ہیں، یہاں سے قیصر و کسریٰ کے محلات ہلائے جاتے ہیں۔ وما توفیقی